السلام علیکم پاک ٹی وی ون کے ویورز کو ویڈیو پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے، میں نے، ہم سب نے کبھی نہ کبھی بچپن میں یہ کہانی تو ضرور سنی ہوگی اپنے کسی بڑے سے۔ تو آئیے آج آپ کو آپ کا بچپن پھر سے یاد دلاتے ہیں، اور یہ ایک سچی کہانی ہے بادشاہ اور چور کی۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگ گیا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اس نے سننے میں کیا چیز معنی ہوتی، آخر وہ چور ہی تو تھا۔ چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور نے یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک اور حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا، اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی تواضع قطار اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں، تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کی ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقاصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ دوستو، پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک، واضح قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پہ نمازیں، ذکر و اذکار، تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ لے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرنے میں، یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زاہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا۔ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا، اس لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر نے اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان جو نظر گئی تو انتخاب آپ آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ جو شخص دراصل اسی تمنا آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر وزیر کی بات سنتا رہا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے سب سنا دیا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو واضح قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی،
لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس میں اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر و اذکار ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادت ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور ہمارے پاک ٹی وی 1 چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور انفارمیٹو ویڈیو اور اس طرح کی اردو کہانیاں آپ کے پاس بر وقت اور بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تب تک دیں مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں۔